کی جان ہے۔ جس طرح کا معاملہ میرے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا گیا، ان کے بدلے و انتقام میں میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، جبرائیل امین عرش الہی سے یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے پیارے نبی، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، میں صبر کو اختیار کرتا ہوں اور اپنی قسم کو توڑتا ہوں، اب میں کسی سے بدلہ نہ لوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قسم توڑنے کا کفارہ ادا فرمایا۔ عزیزان ملت، آج ہم قرآن کا نام لینے والے ہیں، آج ہم نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ آج مسلمان اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مسلمان اپنے ماں باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک دشمنی کو نبھا رہے ہیں، ہر ایک دشمنی کو نبھا رہے ہیں، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ برسوں کی دشمنی چل رہی ہے، ہر مسلمان اپنے پڑوسیوں کو اس خیال سے دشمنی کرتا ہے کہ فلاں وقت میں وہ پڑوسی میرے ساتھ ظلم کیا تھا، فلاں بھائی نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، فلاں رشتہ داروں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا۔ اس سے کوئی انکار نہیں، آپ کے بھائی نے آپ پر ظلم کیا ہوگا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر ظلم کیا ہوگا، آپ کے پڑوسیوں نے آپ پر ظلم کیا ہوگا، لیکن نبی کا تعلیم کیا ہے؟ یہاں دیکھیے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے وحشی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ برسوں کی دشمنی چل رہی ہے اور آج مسلمان اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کسی کو یہ خوف نہیں ہے، یہ ڈر نہیں ہے۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، رشتہ داروں کے ساتھ لڑنا، ان سے بات چیت کو ختم کر دینا، قطع رحمی کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج مسلمان شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، آج مسلمان زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، آج مسلمان اپنے بھائی کو ستانے کو گناہ نہیں سمجھتا، اپنے رشتہ داروں سے بات توڑنے کو، بات ختم کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھو نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی صبر کو اپنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، صبر کو اپنا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی تو اللہ سے یہی توقع رکھتے ہیں، یہی امید رکھتے ہیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی جس طرح آج مسلمان
ہٹ درمی کر رہا ہے، رشتے ناطے توڑ رہا ہے، بات چیت نہیں کر رہا، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ہٹ دھرمی سے ایک نہیں ہو رہا، ان سے قطع رحمی اختیار کر رہا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہٹ درمی کر لے، تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے، تمہاری بخشش نہ کرے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اس دشمنی کو ختم کرو، ان دشمنی کو ختم کرو، آپ آگے کرو۔ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر ان سے سلام کیجئے، ان سے بات چیت شروع کیجئے۔ اگر آپ پہل کریں گے تو نیکی بھی آپ کو ملے گی، اگر آپ پہل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی مغفرت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحشی کو معاف نہیں کیا، صرف وحشی کو معاف نہیں کیا، بلکہ آگے چند سال ہی گزرے تھے کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وحشی یدعوہ الى الاسلام، جو وحشی قاتل ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا اور وحشی کو دعوت ایمان دی۔ وحشی نے پیغام بھیجا، اے محمد بن عبداللہ، آپ اس شخص کو دعوت ایمان دے رہے ہیں جس نے زنا کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، حالانکہ آپ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ، جس شخص نے ایسا کیا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وحشی حالت کفر میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہے کہ جس مذہب میں ان اعمال پر عذاب دیا جا رہا ہو، کیف تدعونی الی دینک، اے محمد بن عبداللہ آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں۔ رب العالمین کی شان رحیمی دیکھیے کہ وحشی کے جواب میں آیت کا نزول ہوتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اے پیارے نبی آپ وحشی سے فرما دیجئے، اے پیارے نبی آپ وحشی سے فرما دیجئے اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے تو میں اس کے توبہ کو، اس کے ایمان کو قبول کرتا ہوں۔ وحشی کے پاس جب یہ آیت کریمہ لے کر قاصد پہنچا، وحشی کہنے لگا ہذا شرط شدید، یہ تو بہت سخت شرط ہے، کیونکہ میں توبہ کر سکتا ہوں، ایمان لا سکتا ہوں، لیکن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ لَعَلِّي لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، شاید یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسے بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل کر رہے ہیں۔ مجرم ناز و نخرے دکھا رہا ہے، خدا کی رحمت مجرم کے ناز و نخرے برداشت کر رہی ہے۔ کرم تو کرم ہے، کرم بالائے کرم کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ وحشی کے جواب میں پھر ایک آیت کا نزول ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کے علاوہ کسی کو معاف نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں گے تو معاف کریں گے۔ وحشی کہنے لگا کہ اس آیت میں گناہ کی مغفرت کی پکی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے۔
فلا ادری یغفر لی ام لا، مجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا بھی چاہیں گے یا نہیں۔ پھر وحشی کے جواب میں چوتھی آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ آیت کریمہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول کریم شفیع عظیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ آیت کریمہ مجھے اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اگر اس آیت کے بدلے مجھے پوری کائنات مل جائے تو مجھے عزیز نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے نبی آپ میرے ان گنہگار بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام خطاؤں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیوں معاف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو کیوں بخشش کرتے ہیں؟ آگے فرمایا گیا انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ میرا اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہی قاصد رسول یہ آیت کریمہ لے کر وحشی کے پاس پہنچا اور وحشی کے سامنے اس آیت کو پڑھی تو وحشی کے زبان سے نکلا فزت وربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، نام ہاذا، یہ تو اتنی اچھی آیت ہے، یہ تو اتنی اچھی آیت ہے۔ پھر فجاء واسلم، پھر وحشی نے دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ صحابہ اکرام خاموش بیٹھنے والے کہاں تھے؟ صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ھذا لہ خاصہ للمسلمین عامہ، یہ گناہوں کی بخشش کی خوشخبری حضرت وحشی کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا للمسلمین عامہ، نہیں نہیں، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ فضل عام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہے، مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، شراب کو ہاتھ لگایا ہے، زنا کیا ہے، دن کے اجالوں میں گناہ کیا ہے، رات کے اندھیروں میں گناہ کیا ہے، اجتماعی میں گناہ کیا ہے، انفرادی میں گناہ کیا ہے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اگر گناہ کیا ہے اور آپ نا امید ہو گئے ہیں کہ اللہ میں نے تو ایسے گناہ کیے ہیں، میں نے شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے، اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ میرے بھائیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج جمعہ کا دن ہے، ارادہ کر لو، عہد کر لو، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، بلکہ اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ تو زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک، اگر تو نے گناہ کرتے کرتے گناہوں کی وجہ سے تو لت پت ہو گیا ہے تو میرے دربار میں آ جا،
2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز ادا کر لے اور اللہ کے سامنے 2 گرم گرم آنسو بہا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔